درود شریف پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اتنے فضائل ہیں حدیث مبارکہ میں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 2، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ کتنے گناہ معاف فرماتے ہیں؟ 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک بار، یہ ایک بار تذکرہ ہے اس کا، اور جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کتنے بلند ہوتے ہیں بھائی؟ 10۔ اب درود شریف ایک ہی دفعہ پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی دفعہ درود مبارکہ پڑھنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ کتنی مل رہی ہیں بھائی؟ 30 نیکیاں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر مل رہی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف میں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے لوگ کون سے ہوں گے، سب سے زیادہ قربت کنہیں حاصل ہوگی، کون میرے نزدیک ہوں گے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے جو کہ سنن نسائی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہلاک ہو جائے ایسا شخص، بددعا دے رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے ایک مرتبہ سب پڑھیں جی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر درود بھی ہوتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہرحال ان درودوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جتنا زیادہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ دعا جو بغیر درود کے ہو، جس میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو، وہ آسمان اور زمین میں معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے بھائی؟ لٹکی رہتی ہے۔ جب تک درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کے عرش میں دربار پہ وہ دعا نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اس پر درود شامل نہ کر لیا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی دعاؤں میں درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اپنی دعاؤں میں درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح منائیں جیسے اللہ کی تعریف کرنی، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ ہے، پھر اس کے بعد جو اپنی جائز حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ میرا یہ معاملہ آسان فرما، یہ میرا یہ معاملہ حل فرما۔ تو اسی طرح انسان اس ترتیب سے جب اپنا معاملہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص، اس کے فائدے میں علماء نے لکھا ہے ایک مجلس میں آپ علیہ السلام کا درود، آپ علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے، اس مجلس میں جو بیٹھا ہے، جو سن رہا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی ابھی ہم آدھا گھنٹہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا ہے، تو ایک مرتبہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم درود پڑھیں، ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد بار بار نام مبارک لیا جا رہا ہے، تو اب ہمارے ذمے کیا، اگر ہم بار بار درود پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ بار بار آپ پڑھتے رہیں تو اجر آپ کے کھاتے میں جائے گا، مستحب ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ورنہ انسان اس جو آپ علیہ السلام نے بدعا دی اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آج ویسے ہی ہماری زندگیاں ٹینشنوں میں گزر رہی ہیں، پریشانیوں میں گزر رہی ہیں، تو ایک تو استغفار کی کثرت، اور نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود مبارکہ کی کثرت، ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں رونقیں آئیں گی، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ٹینشنیں دور ہوں گی۔ اللہ ہمارے حال بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حال بنانے والا کون ہے؟ مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور ایک طریقے سے کریں گے، سلیقے سے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمارے حال بہتر فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا